تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک روایت مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل اچھے اخلاق ہیں، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر موقع پر ہر ایک مجلس میں آپ نے دی ہے۔ اچھے اخلاق کے دو پہلو ہیں، ایک تو احادیث مبارکہ میں اچھے اخلاق کی ترغیب ہے، اس کی فضیلت ہے، اس پر ملنے والا اجر و ثواب ہے کہ یہ اخلاق ایسے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یہ ملے گا۔ اور دوسرا اچھے اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ نرم انداز میں گفتگو کر لینا، کسی کی خدمت کر دینا، سلام کر لینا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ حالانکہ برائی سے بچنا بھی اچھے اخلاق ہے۔ جو روحانی بیماری ہوتی ہے جس کو دل کا مرض کہا جاتا ہے، جیسے طبی اعتبار سے جسمانی مرض ہوتا ہے، ایک ظاہری ایک اندر کا ہوتا ہے نفسانی۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہری بیماری یہ ہے کہ بخار ہو جانا، نزلہ زکام ہو جانا، اور اندر کی بیماری کیا ہے؟ گردے خراب ہو جانا، جگر خراب ہو جانا، دل کا مرض لگ جانا۔ اسی طریقے سے ایک ہے برا عمل جو ظاہر میں ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور بد نظری کرنا اور نشہ کرنا، گالی دینا، گانے سننا، یہ ظاہری گناہ ہیں سارے۔ اور دوسرا ہے باطنی گناہ، دل کے گناہ، جس کو روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، کینہ، حسد، بغض، دل کے اندر برائی رکھنا، منہ پر اچھے بن جانا۔ تو اندر جو ہے وہ برائیاں جو ہوتی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی امراض۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان اخلاق میں اچھائی کو اختیار کرنے کا بھی درس ہے اور ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کا بھی درس ہے۔ تو دونوں طریقے سے جب ہم اختیار کریں گے تو پھر بااخلاق بنیں گے، تو پھر ہمیں وہ فضائل حاصل ہوں گے جو ان حدیث مبارکہ میں آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کریں گے جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو اچھے اخلاق سے مراد دونوں باتیں ہیں، ظاہری گناہ سے بھی بچ رہا ہو اور باطنی طور پر دلوں کے اندر بھی لوگوں کے لیے اچھائی کے جذبہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے ہر موقع پر اس بات کا درس دیا ہے۔ مثال کے طور پر عید کا دن تھا، آپ عید کی تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف نکل رہے تھے، تو آپ نے دیکھا گھر سے باہر نکل کر کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، تیار ہیں۔ تو کچھ آگے دیکھا کہ ایک بچہ پتھر پر بیٹھا ہے خاموش، وہ کھیلنے والے بچوں کے ساتھ شامل نہیں ہے اور نہ اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، نہ میرا باپ ہے جو میرے نئے کپڑے بناتا، نہ میری ماں ہے جو مجھے نہلاتی دھلاتی سنوارتی۔ بس آپ نے یہ بات سنی کہ اس کو اٹھا لیا، اس کو اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو نہلائیں۔ اس کو نہلایا دھلایا، پھر اپنی چادر لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک چادر نہیں اس کو بطور تہمت کے باندھ دی اور ایک اس کو اوپر اڑا دی۔
اور پھر اس کو آپ لے کر اپنے گھر سے نکلے، اور جب وہ چلنے لگا تو آپ بیٹھ گئے، اور پھر اس بچے سے کہا کہ تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تو آپ اپنے کندھے پر اس بچے کو سوار کر کر عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچے دیکھ کر یہ حسرت کرنے لگے، کاش کہ ہم بھی یتیم مدینہ ہوتے تو آج ہمیں بھی یہاں سواری مل جاتی، ہم بھی آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے۔ یعنی آپ کے اخلاق ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہر جگہ آپ کے عمل میں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ جب عیدگاہ میں پہنچے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور اس کو عزت دے کر یہ بتلایا کہ اگر تم بااخلاق بننا چاہتے ہو تو اپنے عمل کو ایسا بنا لو۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے ایمان کے کامل ہونے کے لیے۔ ایمان کامل تبھی ہوگا جب انسان اچھے اخلاق اختیار کرے گا۔ وہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ دونوں کی شادیاں ہو گئیں، لیکن بیویوں کے مزاج بڑے ٹیڑھے تھے۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ملیں بیٹھیں، جیسے عام طور پر بعض گھرانوں میں ایسا ہو جاتا ہے، خواتین میں ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے پاس مہمان بنا، تو اس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے سالن رکھا۔ اس کی بیوی آ گئی، وہ کہنے لگی کہ نہیں کھلانا ہمیں اس کو کچھ، یہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے، اور اس کے آگے سے دسترخوان اٹھا لیا اور سالن بھی اٹھا لیا۔ تو وہ بھائی بڑا حیران ہوا کہ میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے اور اس کی بیوی نے میرے سامنے سے کھانا مہمان کے اکرام کے جو رکھا وہ اٹھا لیا اور کہتی کہ ہمیں کچھ نہیں کھلانا اس کو۔ تو جو میزبان بھائی تھا وہ خاموش ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ بھائی تھوڑا غصہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو فوراً اس کو یاد دلایا کہ میں ایک مرتبہ آپ کے گھر آیا تھا اور اسی طرح آپ نے میرے لیے کھانا لگایا تھا، تو آپ کے گھر کی جو مرغی تھی وہ دسترخوان کی طرف آ گئی اور اس نے جو ہے اپنے پنجے سالن میں مارے، جس کی وجہ سے سالن گر گیا، اور آپ کے گھر میں کھانے کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اس دن کچھ بھی آپ کے گھر سے نہیں کھایا، تو اس مرغی نے سالن گرا دیا جو کھانے کو تھا۔ تو کیا آپ کے گھر کی جو مرغی تھی اس نے ہمارے کھانے کو ضائع کر کے ہمیں کچھ کھانے نہیں دیا، تو میں نے اس کو برداشت کیا، تو کیا میری بیوی اس مرغی سے بھی گئی گزری ہے کہ میں اس کو برداشت کر لوں آپ کے گھر کی مرغی کو بھی، اور آپ میری بیوی کو برداشت نہ کریں؟ بس یہ سنت تھا۔ بھائی ایک دم مسکرانے لگا، کہنے لگا بات تو سچ یہی ہے کہ مجھے بھی یہی چاہیے کہ میں بھی خاموشی اختیار کروں، اس نے جو کیا وہ اس کا عمل ہے، اس کو چھوڑو، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کوئی بات ختم کرنا چاہے اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ ہر مشکل کے اندر آسانی نکال لیتا ہے، ہر ذلت میں عزت کو تلاش کر لیتا ہے، ہر جگہ وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جہاں پر خود بخود انسان کے لیے آسانی والا راستہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی کیا کریں۔ ایک عالم بتانے لگے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون، شادی شدہ خاتون، پڑھی لکھی، ایم اے پاس، وہ آئی اور پردے میں بیٹھ گئیں۔ پہلے تو بات کرتی رہیں وظائف کی، کچھ دینی باتیں، پھر شکایت کرنے لگیں اپنے گھر کی کہ بھئی میں اس گھر میں شادی ہو کر آئی ہوں، اتنا ٹائم ہو گیا، اب میں بہت پریشان ہوں یہاں پر۔ بھئی کیا پریشانی ہے؟ ساس جو ہے ہر وقت ہر بات پہ ٹوکتی ہے، باتیں بناتی ہے، تنگ کرتی ہے اور یوں کرتی ہے، میں اس سے بہت تنگ ہو گئی ہوں۔ تو عالم فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر کیسا ہے؟ کہا کہ گھر بہت اچھا ہے۔ شوہر کیسا ہے؟ وہ بھی بہت اچھا ہے، مالدار ہے، اس کی اپنی فیکٹری ہے، پیسے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، خوب دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھماتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ساس بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ گھر جو اچھا ہے، اچھا گھر تمہیں ملا، بڑا گھر ملا تمہارے پسند کا، اور شوہر بھی تمہاری پسند کا جو تمہیں خوش رکھتا ہے، جس سے تم خوش بھی ہو، یہ دونوں چیزیں تمہیں کیسے ملیں؟ تم اس گھر میں کیسے آئیں؟ تو کہنے لگی کہ یہی ساس مجھے پسند کر کے لائی تھی، اسی نے مجھے پسند کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے اور میری شادی کر کے یہاں لے آئی۔ کہا کہ جس نے تمہیں پسند کر کے اس گھر میں داخل کیا اور تمہیں اتنی اچھی نعمتیں عطا کی، اتنا اچھا گھر دیا تمہاری پسند کا، تمہارے من پسند شوہر تمہیں ملا، تو کیا اب وہ اس کے اندر کیا برائی آ گئی؟ اس کا تو تمہیں احسان مند ہونا چاہیے، اس کا تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
تو پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب میں کبھی بھی یہ شکایت نہیں کروں گی، اس لیے کہ جس واسطے سے مجھے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں وہ تو میرا محسن ہے، اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو انسان کو اپنے اوپر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مجھے گھر دیا، مجھے رہائش دی، مجھے نوکری دی، مجھے کام دیا، مجھے کھانا دیا، ورنہ میں باہر ہوتا، نشے میں ہوتا، چوری چکاری میں ہوتا، بے گھر ہوتا، ادھر ادھر ہوتا، تو اس نے مجھے سب کچھ کیا۔ تو پھر جب انسان اس نہج پر آ کر سوچنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے معاملات خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، خود ہی اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی اخلاق کے اندر داخل ہے، یہ چیز بھی اخلاق میں داخل ہے۔ تو انسان اچھے اخلاق کو اگر اختیار کر لے اور ایسی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اگر زندگی گزارے تو چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ دہاڑی دار ہو، ہر جگہ اس کے لیے آسانی والا راستہ اس کو ملتا چلا جائے گا۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتلاؤں کہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے صرف اللہ کے ہاں قدر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں بھی اس کی قدر و منزلت پیدا کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے۔ ان کا پڑوسی جو ہے وہ یہودی تھا، تو اس یہودی نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا کہ میں اپنا مکان بیچ کر دوسری جگہ شفٹ ہوں گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی مکان بیچتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ پراپرٹی والوں کے پاس جاتا ہے، اسٹیٹ ڈیلر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے پھر پارٹیاں آتی ہیں۔ اسی طرح اس کے پاس بھی پارٹیاں آنے لگی، اس نے بیچنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب اس کے پاس خریدار آیا، اس نے اس کی گھر کو دیکھا، گھر تو بہت اچھا ہے، قیمت کیا ہے؟ 2000 دینار۔ اب وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کا جس علاقے میں مکان ہے اور جس طرح کا بنا ہوا ہے، اس طرح کے مکانات کی ویلیو 1000 دینار ہے، تو آپ اتنی زیادہ قیمت کیوں اس کی لگا کر بیٹھے ہیں؟ 2000 دینار کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ یہودی تھا، کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 1000 دینار اس مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، اس لیے کہ میرے پڑوسی بڑے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، تو اتنے اچھے پڑوسی کی قیمت مجھے چاہیے، تو میں اس لیے اس کی 2000 دینار قیمت لگا رہا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان بااخلاق بن جاتا ہے، اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بھی دگنی فرما دیتے ہیں، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بڑھتا ہے اور مخلوق خدا میں بھی اس کا اللہ درجے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ میں آپ کو سنا کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو نصیحت کی، اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی سواری پر سوار ہونے لگا اور میں نے اس سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نصیحت فرمائی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ نصیحت فرمائی۔ اب اس کی وضاحت میں محدثین فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم ہو، کوئی ظالم ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینا، عادی مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا، یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نمازی ہو، نیک ہو، اگر وہ کسی کو مار رہا ہو، کہتے ہیں یار تم کیسے نمازی آدمی ہو، بندے کو تم مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ وہ ظلم نہیں کر رہا، اگر وہ اس کو سزا دے رہا ہے اس کی سزا، اس کی جرم پر، اس کے ظلم پر، تو اس کی نیکی پر کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے کہ جرم کو اس کے جرم کی سزا دینا، مجرم کو، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینا، یہ عین انصاف ہے، خوش اخلاقی کے خلاف نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ہم اچھے کاموں کی اصلاح کرنے کے انداز کو بھی بد اخلاقی شمار کر لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر اس کو بد اخلاق کہنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے اور ایک بندے نے کتا پالا ہوا ہے، کیا پالا ہوا ہے؟ کتا۔ اب کتے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو بندہ ہے کتا پالنے والا، وہ اس بات کا خیال نہیں کر رہا کہ نمازی کے پاس بھی جا رہا ہے، ہر جگہ اپنے کتے کو روک نہیں رہا۔ اب وہ نمازی آدمی اس کو ڈانٹتا ہے، کہتے کہ بھئی تم نے اگر پالا اس کو باندھ کر رکھو، اس کو سائڈ پر رکھو، راستے میں چھوڑ دیتے ہو، ہمارے کپڑے خراب کرتا ہے۔ اب عام دیکھنے والا یہ کہے کہ بھئی تجھے نماز پڑھنی ہے تو اپنی نماز پڑھ، تو کیوں دوسروں کی برائی کر رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ برائی نہیں کر رہا، بلکہ اس کی خوش اخلاقی یہی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانے کے لیے دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اپنی اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی نصیحت کرنا یا کسی ظالم کو ظلم کی سزا دینا یا چور کو چوری کی سزا دینا یا کسی کو مارنا پیٹنا، یہ بد اخلاقی نہیں بلکہ خوش اخلاقی کے اندر داخل ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی اختیار کرنے کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ کو اچھا بنا دیا ہے، اللہ آپ اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیجیے، کیونکہ ہر کام کو کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اچھے میرے اخلاق ہو جائیں، میں محنت کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اخلاق اچھے ہو جائیں اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو میں دعا بھی کروں اور اپنے عمل کو بھی درست کروں۔ عمل کو درست کروں گا تو آگے بڑھوں گا، اور دعا کروں گا تو اللہ اس پر استقامت عطا فرمائیں گے، اچھے اخلاق پر جمنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اخلاق کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا گھر دیکھ لوں، اپنی جنت دیکھ لوں جو اللہ نے مجھے آخرت میں دینی ہے، تو فرمایا کہ وہ اس وظیفے کا روزانہ ایک مرتبہ اہتمام کر لیا کرے۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خواب میں یا جیسے اللہ چاہیں گے اس کو مرنے سے پہلے ضرور جنت کا دیدار اس کو کرا دیں گے، جو اس کا آخرت میں مقام ہوگا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ اب یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو چند دن کے اندر ہمیں یہ زبانی یاد ہو جائے گی دعا، اور یہ دعا ہم دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی پر استقامت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے ہمیں مرنے سے پہلے جنت میں ہمارا مقام بھی دکھلا دیں گے۔ اللہ ہمیں خوش اخلاقی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق والی زندگی اختیار کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی